ایگزٹ ویسٹ بائی محسن حامد، ایک رومانٹک ناول، ایک پولیٹیکل فکشن۔ آج اس پہ بات ہوگی۔ میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال، ڈپارٹمنٹ آف انگلش۔ تو آئیے جانتے ہیں محسن حامد سے کہ ایگزٹ ویسٹ کیا ہے۔ جب ایگزٹ ویسٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں اسپیس کا کانسیپٹ ضرور آتا ہے۔ اسپیس جو ہوتی ہے، اب یہ ایک اسپیس ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں فزیکل اسپیس، دوسری اسپیس ہوتی ہے جو سوشل اسپیس ہوتی ہے۔ تو جہاں تک فزیکل اسپیس کی بات ہے تو اس میں آگے ایک جو کہانی چلے گی وہ یوں ہے کہ ایک ان نیمڈ سٹی، وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ ان نیمڈ سٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لٹریچر یونیورسل ایلیمنٹس رکھتا ہوتا ہے، تو یہ کوئی بھی دنیا میں کہیں پر بھی کوئی شہر ہو سکتا ہے جو ان نیمڈ ہے، جس کے اندر سول وار لگی ہوئی ہے اور جس میں جنگ ہے، تو پھر بربادی بھی ہے، تباہ کاری بھی ہے، ڈسٹرکشن بھی ہے۔ اور اس میں ہمیں دو کردار دکھائے گئے ہیں، ایک کا نام ہے سعید اور دوسرا ہے نادیہ۔ اب یہ سعید اور نادیہ بھی کوئی بھی کردار ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی پائے جانے والے کردار ہو سکتے ہیں۔ اب فزیکلی وہ ایک کسی ان نیمڈ سٹی کے اندر ہے، وہ آپس میں کلاس فیلو بھی ہیں، اور جو سعید ہے وہ جو ہے وہ ایک پروڈکٹ براڈ کاسٹنگ کا ایک کورس کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اس کے دوران ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو یہ جو لڑکی ہے جس کا نام ہے نادیہ، اب یہ وہاں پر یہ کام کرتی ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا سا ایک برقع پہن کے رکھتی ہوتی ہے جو اس کے جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہوتا ہے، اور یہ سعید اس بات کو نوٹ کرتا ہے کہ یہ یہاں پر جس سٹی میں ان نیم سٹی میں یہ رہ رہے ہیں، وہاں پر مذہبی طور پر بھی اس بات کی پابندی نہیں ہے، جو اس طرح نے اس کو مجبور ہو کہ یہ اس طرح کا ڈریس پہنے۔ اور پھر یہ اس کو یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ یہاں پر یہ ڈریس پہننا عام بھی نہیں ہے، اس نے پھر بھی پہنا ہوا ہے، اور یہ بات سعید کو بڑا عجیب لگتی ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ سفر بھی موٹر بائک پہ کرتی جب وہ وہاں سے جاتی ہے تو۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے سعید، تو یہ ایک بہت خوبصورت اپارٹمنٹ میں رہتا ہوتا ہے اپنی ماں باپ کے ساتھ۔ اس کا باپ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس کی ماں ایک اسکول ٹیچر تھی، لیکن اب یہ فلیٹ ان کا، یہ جہاں پر وہ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، وہ اتنا پیارا نہیں رہا کیونکہ ارد گرد بہت عجیب طرح کے لوگ آ کے رہنے شروع ہو گئے تھے، اور اب یہاں پر وہ والی بات نہیں رہی تھی۔ اب یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دن وہ اس کو کہتا ہے کہ کافی پیتے ہیں مل کے، کیونکہ اب دیکھیں اب یہ ان کی فزیکل اسپیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ وہاں پر اس دور میں یہ تھا کہ وہ کافی تو پئیں گے اور کافی پیتے بھی ہیں، لیکن فزیکل اسپیس میں یہ چیز وہاں پر پروہیبٹڈ تھی، منع تھی، اس طرح یوں ایک بیٹھنا ایک میل اور فیمیل کا اور آپس میں بات کرنا یوں اور کافی پینا۔ تو اب یہ ساتھ ساتھ سوشل اسپیس بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں وہ سوشل اسپیس کے اندر وہ آپ کو جو ایسے اس نے باتیں کرتے ہیں تو اس کو ایک لمبا سا اس نے برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک دن اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس لیے پہنتی ہوں تاکہ جو مرد جو ہے نا وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اب اس پر جو آپس میں جب پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہو رہی تھی، ایک دن وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو اس نے ظاہر ہے پہنا ہوا تھا وہ لمبا سا برقع، تو ایک دوسرے سے وہ نماز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ نادیہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے شام کی نماز پڑھی ہے؟ تو سعید کہتا ہے کہ نہیں پڑھی، اور وہ ویسے بھی کبھی کبھار ہی پڑھتا ہوتا ہے۔ تو اس پر نادیہ اسے کہتی ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھتی نماز۔ تو پھر اگلے دن جو ہے نا ایسے ہوتا ہے کہ اب ان کے درمیان ایک اٹیچمنٹ ہے، اٹریکشن ہے، پھر وہ پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اور پھر وہاں پر گنز کے چلنے کی آواز آتی ہے، چونکہ وار کا سین ہے، سول وار ہو رہی ہے، تو گنز تو چلتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سب باہر جب ہو رہا ہوتا ہے سارے لوگ اپنے اپنے جو رومز ہیں ان میں جا رہے ہوتے ہیں، واپس لیونگ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس کی جو فزیکل سپیس ہے یہ اب ایک علیحدہ اپنا مکان لے کے تو رہتی ہے، ایک الگ اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، یہ اس کی فزیکل سپیس ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اس کی سوشل سپیس کام کر رہی ہے کہ اس کی پرورش مذہبی گھرانے میں ہوئی تھی، یہ اس کی سوشل سپیس تھی، لیکن اس میں کوئی مذہبی عادتیں نہیں تھیں، کوئی اس طرح کی خوبیاں نہیں تھیں،
وہ اکیلا رہنا پسند کرتی تھی، اکیلا جینا پسند کرتی تھی، وہ باغی بھی تھی، مذہب میں کوئی اس کو دلچسپی نہیں تھی، سب کے روکنے کے باوجود اکیلا رہنا پسند کرتی تھی، اکیلا رہتی تھی. اور یہ جو جتنے اس کے ساتھ کے لوگ تھے، فیملی جو اس کے، ان کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں تھی، اور وہ ان سے دور رہتی تھی اور کسی کی بات بھی نہیں مانتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں جیوں گی مگر اپنی شرطوں سے. یہ اس کی سوشل سپیس کے اندر آپ کو آتا ہے کہ اور پھر اس کے علاوہ یہ جس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی تو وہاں پر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا سعید کا، وہاں پر وہ اکثر ملتے رہتے تھے. اب شہر میں لوگ مر بھی رہے تھے، تباہکاریاں بھی بڑھ رہی تھی چونکہ جنگ ہو رہی تھی. تو یعنی لیکن سعدیہ اور اس کی جو لائف ہے نادیہ کی، یہ نارمل تھی. اپارٹمنٹ میں اس کے جاتا رہتا تھا، اس سے ملتا رہتا تھا. اور اب ان کا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان کا آپس میں رابطہ تھا. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شام کو اس کا آتا ہوتا تھا اس کے اپارٹمنٹ پر، اور اس کو ایسے فیل ہوا کہ ان کے درمیان اٹریکشن بڑھتی جا رہی ہے، تعلق بڑھتا جا رہا ہے، ریلیشن شپ بڑھتا جا رہا ہے. سعید روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے خود کو اور اس کو بھی، لیکن ان کے درمیان ایک تعلق حد سے زیادہ بن جاتا ہے. اور ایک دن ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر تمام جو کال سینٹرز ہیں یا جتنے وائی فائی وہ بند کر دیا جاتا ہے. اب ان کا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطہ نہیں ہو پاتا. تو اب یہ ایسی سوسائٹی جس کے اندر آپ کو نفرت تو کھل کے کرنا سکھائی جاتی ہے، لیکن پیار آپ کو چوری چھپے کر کے سکھایا جاتا ہے. تو وہاں پر انٹرنیٹ کی دنیا سے یہ رابطے ہوتے ہیں اور پھر یہ کام چلے. یہ انٹرنیٹ کی اور وائی فائی اور ان چیزوں کی اور کالز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. اور پھر یہ جو دونوں کردار ہیں، یہ یعنی وہ جب وہ ان کی بات تب ہوتی تھی جب وہ وہاں پر جاتا ہوتا تھا اس کے اپارٹمنٹ میں. تو اب یہ یہاں تک جتنا بھی ہے آپ کو بتایا ہے. اب یاد رکھیے گا یہ جو نادیہ اور سعیدہ، یہ دیکھیے یہ نادیہ جو ہے یہ اپنا گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہے. اب یہ پیٹریارکی سوسائٹی پر ایک کرٹیک ہے کہ وہ پیٹریارکی سوسائٹی سے نکل جاتی ہے، اور یہ فیمنزم کی طرف ایک موومنٹ ہے، فیمنسٹک ایلیمنٹ ہے کہ فیمنزم مینس کہ وہ کہتی ہے کہ جیوں گی مگر اپنی شرطوں سے. وہ فیملی کی طرف سے باؤنڈ ہو کے نہیں جیتی، خود سے وہ جینا چاہتی ہے. اور جو جب یہ سپیس کی بات کر رہے ہیں ہم، فزیکل اور سوشل سپیس کو، اب میں اس دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اور آپ نے بھی اس کو سمجھنا ہے تو فزیکل اور سوشل سپیس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اب یہ اور ایک اور بات کہ سوشل سپیس میں یہ جو نادیہ ہے یہ ایک ایڈوانس کریکٹر ہے، یہ فارورڈ موونگ ہے، یہ ٹریڈیشنل نہیں ہے. لیکن یہ جو کریکٹر ہے سعید، یہ ایک ایسے سمجھ لے کہ یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو ٹریڈیشنلسٹ ہے، جو ٹریڈیشن کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اب یہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ یہ دو کریکٹر نہیں ہیں، شاید یہ ایک ہی کریکٹر کے دو رخ ہیں. اور یہ شاید کوئی بھی دنیا میں رہنے والا ہر ایک بندہ ہو سکتا ہے جس کی پرسنالٹی کے یہ دو رخ ہوتے ہیں کہ وہ ماضی میں بھی جیتا ہے، فیوچر میں بھی جیتا ہے، اور ان بٹوین ایک زندگی اس کی چلتی رہتی ہے، اور اسی میں اس کی سوشل سپیس اور فزیکل سپیس ایگزسٹ کرتی ہے. ایک دن اس دور میں جب نادیہ بینک سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو ایسے کوئی آدمی اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھتا ہے بھیڑ میں. وہ گھبرا کے وہاں سے نکل پڑتی ہے، اور آگے جب سعید کو دیکھتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ایسے سکون آتا ہے کہ چلو اب مجھے یہاں پر ریلیکس ہو جاتی ہے. اب جو سعید کی ماں ہے اس کو کسی دن اچانک گولی لگنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے، فیملی پریشان ہے. اور اب نادیہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بھی اس فیملی کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ میں رہے گی جہاں پر نادیہ اور اس کا باپ رہتے تھے. اب شہر میں ٹینشن بڑھ رہی ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، انگزائٹی بڑھ رہی ہے، تذبذب بڑھ رہی ہے، ہنگامے بڑھ رہے ہیں، شہر پر قبضہ کر لیا گیا ہے ملیٹنٹس کی طرف سے. اب سعید، اس کا باپ اور نادیہ، یہ یہاں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، انکم کا بھی کوئی سورس نہیں ہوتا. اب وہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اب یہاں پر سوشل سپیس سے میں آپ کو لے جاؤں گا ڈائسپورک سپیس کی طرف یا امیگریشن کی طرف. ڈائسپورک سپیس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور وہاں آپ کے ذہن میں اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو مواقع ہیں، وہاں پر جو سسٹم ہے، وہاں پر جو چیزیں ہوں گی سوشلی، پولیٹیکلی، مورلی، ایتھیکلی، ریلیجیسلی، انٹلیکچولی، وہ شاید ڈیفرنٹ ہوں گی. اور یہاں پر اس نے ایک استعمال کیا ہے میجک ڈورز کا کانسیپٹ. اب یہ جو میجک ڈورز ہے یہ لٹرلی ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن ان کے ذہنوں میں ایسے بات کہ
ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ان کو کراس کریں گے تو آپ ایسے علاقے میں پہنچ جائیں گے جہاں تشدد نہیں ہوگا، سکون ہوگا، آپ کو روزگار ملے گا، خوشی ملے گی، سب کچھ۔ اور سعید اور نادیہ بھی ان میں سے ایک دروازے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور سعید چاہتا ہے کہ اس کا باپ بھی ساتھ جائے، لیکن سعید جو ہے نا وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا، میری جو بیگم ہے اس کی قبر بھی یہیں ہے۔ اب یہ اپنے علاقے کی ویلیو ہوتی ہے جہاں پر ہم جیتے ہوتے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ یہاں سے ڈور سے گزرتے ہیں اور وہ خود کو ایک یونان کے ایک شہر میں خود کو وہ پاتے ہیں جہاں پر اور بھی ریفیوجیز ہوتے ہیں، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی اپنا کام لگا لیتے ہیں، اور یہاں کو اپنے ملک کے بھی بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہر شخص پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ ذرا جب آپ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے، لوگ ان نون ہوتے ہیں، اور یہ ان نون لوگوں کے ساتھ کوئی فالتو بات بھی نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ ان نون آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس سوشل گیٹ اپ سے آ رہے ہیں، کس سوشل کنسٹرکٹ سے آ رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ مچھلی جو پکڑتے وقت کچھ لوگ ان کی طرف، نادیہ اور سعید کی طرف بھاگ کر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جان چھڑانے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہاں پر نادیہ پھسل جاتی ہے اور اس کو بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو آگے ایک کیبن نظر آتی ہے جس پر گارڈز ہے۔ اب ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک اور میجک ڈور ہے، یہ مسٹیریس ڈور ہے۔ اب اس کا بازو بھی خراب ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہاں پر ان کو ایک ینگ والنٹیئر لیڈی ملتی ہے، جس سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس کی یہ بائی سیکشول ہے، اس کے ساتھ اٹریکشن ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ اس کی کیئر بھی کرتی ہے، یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جب وہ ان کے درمیان دوستی بھی ہو جاتی ہے تو وہ خود عورت سے کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈور سے گزرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے مسٹیریس ڈور سے۔ اب وہ ان کی مدد سے ایک ڈور سے گزرتے ہیں، تو اب پھر وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ سنیں، اب وہ فزیکلی ایک فزیکل سپیس میں ایک فرنشڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ جو فرنشڈ روم ہے یہ وہاں پر دوسرے مائیگریٹس بھی آتے ہیں، اور یہ شاید اور وہ اپنے اپنے کمروں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جہاں پر آئے ہیں نا، وہاں پر وہ لندن کا کوئی ایک محلہ ہے جو اپر کلاس جہاں پر رہتی ہے، تو برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ان پر زور ڈالتی ہے کہ کمرے خالی کیے جائیں، اور اسی دوران کچھ آپس میں ان کی جھڑپ بھی ہو جاتی ہے جس میں ان کے کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں، شاید 3 لوگ مرتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر اب ایک کونسل بنائی جاتی ہے جس میں تاکہ معاملات کو ٹیکل کیا جائے، تو وہ لوگ بھی اس کونسل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر مسائل جب حل ہوتے ہیں تو برٹش لوگ حملہ کر دیتے ہیں، اور سعید اور نادیہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور جو امیگرینٹس ہیں وہ جیت جاتے ہیں اس دوران، اور سعید اور نادیہ بھی ایک کیمپ میں چلے جاتے ہیں، اور اب وہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے درمیان محبت اس طرح کی نہیں رہتی، لیکن محبت کو پانے کے لیے وہ اب ایک اور میجک ڈور سے گزرتے ہیں، شاید یہ محبت کا میجک ڈور۔ اب وہ پہنچتے پہنچتے کیلیفورنیا کی پہاڑیوں میں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر کیمپ لگاتے ہیں۔ نادیہ اور سعید اب علیحدہ ہونے کا فاصلہ کر لیتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے کے دوران یہ جو نادیہ ہے نا، یہ کو ورکر کے ساتھ ڈیٹنگ شروع کر دیتی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کی جو سعید ہے وہ ایک پریچر کی لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور 50 سال گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو نادیہ وہ اپنے ہوم وزٹ کرتی ہے، وہاں اس کی سعید سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنی تمام کہانیاں بتاتی ہیں اور یہاں سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اور اب یہ سپیس بنیادی طور پر فزیکل سپیس ان نیم سٹی سے ایک ڈور سے گزر کے دوسرا ڈور، اس ڈور سے پھر گزر کے تو آگے کیلیفورنیا پہنچتے ہیں، یہ فزیکل میں ہے۔ لیکن جو سوشل سپیس میں وہ لوگ موو کر رہے ہیں، اب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کو اب ہوم ٹاؤن میں کیوں واپس آتی ہے، کہ جو ہوم ٹاؤن ہوتا ہے نا، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ۔ اب جہاں پر بھی ہوں، جہاں پر آپ ہوتے ہیں، جیسے وہی اصل میں آپ کی جگہ ہوتی ہے، وہی آپ کو سپیس دیتی ہے، وہی آپ کو سوشلی، پولیٹیکلی، مورلی، ایتھیکلی، ریلیجسلی وہ آپ کو جتنا ریسٹور کر سکتی ہے، جتنا آپ کو کنسٹرکٹ اور انوویٹو اور کریٹو کر سکتی ہے، جتنا آپ کو زندگی جینا کا وہاں مزہ آتا ہے، وہاں آپ کو کہیں پر بھی نہیں آتا۔ لیکن اس کا باپ بھی، اس کا کریکٹر بھی اس لیے دکھایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں، وہ وہاں ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب یہ جب جو نادیہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نہیں جانا، میں نے اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا، میں علیحدہ رہوں گی، یہ پیٹریارکی سوسائٹی پر ایک کرٹیک ہے کہ وہ ان کی وہ والی بات نہیں چلتی۔ اور یہ ڈائسپورک لائف،
جب آپ کسی ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے آئیڈینٹی ایشو ہوتا ہے آپ کا کہ پولیٹیکلی آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، مورلی کیا ہے، ایتھیکلی کیا ہے، ریلیجیسلی کیا ہے، اور آپ کی ایموشنل آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کی انٹلیکچوئل آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کی سائیکولوجیکل آئیڈینٹی، آپ کی آئیڈینٹی ہے کیا. تو یہ ایگزٹ ویسٹ. اب جب ایگزٹ ویسٹ کی ہم بات کریں تو مطلب آپ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو جب جہاں آپ جا رہے ہیں کیا وہ جگہ آپ کو وہ والی سپیس، وہ آئیڈینٹی، وہ آپ کی ایک جان پہچان، وہ زندگی، کیا وہ جگہ وہ آپ کو دے رہی ہے؟ محسن احمد کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دوسری جگہ بھی کوئی نہیں ہوتی. اور ایک ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک ٹائم پہ امیگرینٹس ہو جائیں، اور اسی لیے اس کو ان نیمڈ کریکٹرز کے طور پر رکھا گیا ہے. اب یہ جتنا ایگزٹ ویسٹ ہے کہ آپ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں، تو اب یہ پولیٹیکل فکشن ہے، یہ پوسٹ کلونیل آپ کو بھی لگتا ہے، اس کے اندر ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. اور اس میں بھی ڈائسپورا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ چھوڑ کے، بھلے وہ آپ فورسڈ کر کے چھوڑ کے جائیں، یعنی آپ کو باؤنڈ کیا جائے چھوڑنے کو، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائیں. تو یہ اس کے لیے یہ اصل میں جو بات ہے، اس نے اتنی ساری سوشل سپیس، فزیکل سپیس، ڈائسپورک سپیس، اور وہاں پر جو پولیٹیکل سپیس بھی اس نے ذکر کیا ہے، پھر ان کی مورالٹی کی سپیس کو اس نے لیا ہے، ایتھیکل سپیس کو لیا ہے، اور جو اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پر انٹلیکچوئل سپیس کو بھی اس نے یہاں پر ڈسکس کیا ہوا ہے. آپ کی اکنامیکل سپیس کو بھی بڑا ڈسکس کیا ہے اس نے کہ کیسے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے فزیکل، اس کو بھی اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، اور محبت کی جو سپیس ہے، لو کی، اس سے بھی ڈسکس کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ ہوتے ہیں، جس جگہ آپ ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو زمین سے جڑے رہیں تو وہی آپ کے لیے خوبصورت زندگی کا ایک احساس ہوتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ.